الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں لڑکی کو لڑکے کا آدھا حصہ کیوں دیا ہے، لڑکے اور لڑکی کو برابر برابر کیوں نہیں دیا؟ میرے بھائی، پہلے آپ پہ اپنی بہنوں کو ان کا آدھا حصہ ہی تو دے دیجئے۔ اگر ہم ان کا جو آدھا حصہ نکلتا ہے، یعنی بھائیوں کے مقابلے میں اکہرا حصہ جو نکلتا ہے، بھائی دوہرا حصہ لے لیں اور بہنیں اکہرا حصہ ہی اگر لے لیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، تو یہی خیر ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو دوہرا حصہ ملے گا اور عورتوں کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اسی کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے ہمارا سماج، اور کتنے بھائی ہیں جو زبردستی اپنی بہنوں کا حق دبا کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا ہوگا۔ رہی یہ بات کہ آخر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق مردوں کے مقابلے میں آدھا کیوں رکھا ہے، تو یاد رکھیں یہ انصاف پر مبنی ہے۔ اور اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں آج میڈیا پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، حالانکہ اسلام ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہر زمانے کے لیے اس کا قانون بالکل ہو بہو فٹ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلام انصاف پر مبنی دین ہے۔ اس میں کسی بھی شعبے میں انسانوں پر ظلم نہیں ہوا۔ عورت کی وراثت کا ہی مسئلہ لے لیجئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، وراثت میں ان کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کا حق رکھا ہے۔ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کا حصہ آدھا رکھا گیا۔ یہ تقسیم بالکل انصاف پر مبنی ہے، اس میں ظلم، زیادتی اس کا دور دور تک شائبہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں اور کیسے؟ اس لیے کہ اسلام نے عورتوں کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے اور عورت کو گھر کا ملکہ بنایا ہے۔ اس طرح مرد کو اس کا معاشی کفیل بنا کر عورت کو معیشت کے بارے میں سوچنے سے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ عورت کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، اپنے بچوں کی کفالت کرے، اپنی بیٹیوں کی کفالت کرے۔ مرد پر اپنی بیوی کے علاوہ اپنے کمزور ماں باپ کا بھی بوجھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مرد ہی عورت کو مہر کی شکل میں کچھ رقم دیتا ہے۔ عورت کو اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر سے وراثت بھی ملتی ہے۔ اگر واقعی ہمارا سماج عورت کو اتنا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو، جبکہ عورت کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، اس کے باوجود عورت کو ملتا ہے۔ اگر عورت کو آدھا کی بجائے برابر دیا جاتا تو یہاں ناانصافی ہوتی کہ مرد سارے اخراجات مہیا کر رہا ہے اور عورت چپ چاپ بیٹھ کر اس کے برابر میں حصے دار بن رہی ہے۔ اگر آپ اسلام کے قانون وراثت پر غور کریں تو بعض صورتوں میں مرد اور عورت دونوں کو برابر برابر بھی ملتا ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ وہاں پر فٹ نہیں ہوتا کہ عورتوں کو اکہرا ملے گا، مردوں کو دوہرا ملے گا۔ ہر حالت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر میت کے پاس اولاد ہو اور اس کے پاس ماں باپ ہوں تو ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ ماں کو بھی
اور باپ کو بھی. یہاں پر ماں باپ برابر ہو گئے، یعنی عورت مرد کو برابر برابر ملا. اور بعض صورتوں میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اگر کسی کے پاس بیٹی ایک ہو اور بھائی دو ہوں تو بیٹی آدھا جائیداد یا آدھا وراثت کی حقدار ہو جائے گی، اور دو بھائی آدھی جائیداد یا آدھی وراثت میں سے آدھے آدھے آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو یہاں پر عورت کو زیادہ ملا، مرد کو کم ملا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو فیصلہ ہے وہ واقعی انصاف پر مبنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے قانون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.